کسے دنا آدم تو گھن کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک میرا تے میرے اکابر دا کی دا کسے دنا حسن و جمال دیکھے آئے کسے دنا حسن و جمال دیکھے آئے اجھے اجھے آمنہ دلال دیکھے آئے حسن و جمال وکھے آئے جے اجھے آمنہ دلال وکھے آئے جے اجھے آمنہ دلال وکھے آئے کسے دانا حسن و جمال وکھے آئے جے اجھے آمنہ دلال مکہ دی تشریف آوری ہو گئی ہے مکہ دی سرزمین تے حضور دنیا تے تشریف کرنا ہے مکہ دی عورت آوے مرد آوے بندہ آوے چھوٹا آوے جڑا نبی دا دیدار کر دے وہ یہ کچھ آدھے کی سیدانا حسن و جمال وکھے آئے جے اجھے آمنہ دلال وکھے آئے جے اجھے آمنہ دلال وکھے آئے کسے دانا حسن و جمال وکھے آئے جے اجھے آمنہ دلال وکھے آئے جے اجھے آمنہ دلال وکھے آئے کسے دانا حسن و جمال وکھے آئے جے اجھے آمنہ دلال وکھے آئے جے اجھے آمنہ دلال جبریل امین آگئن آکے آکر لگن میں بھی اپنا اعلان کرنا چاہتا عزلت و عجل تکے پھریا جہان میں پھریا جہان میں عزلت و عجل تکے پھریا تو عجل تکے پھریا جہان میں دھرتی تے رکھے بڑے سونے انسان میں دھرتی تے رکھے حجی دھرتی تے رکھے بڑے سونے انسان میں یہ جھیاں سونا نہ کوئی بال رکھے آئے دلال وکھے آئے جے اجھے آمنہ دلال وکھے آئے کسے دانا حسن و جمال وکھے آئے جے اجھے آمنہ دلال وکھے آئے جے اجھے آمنہ دلال تے کولو ملی رات نوسی آئی پندے کولو ملی رات نوسی آئی پندے کولو ملی رات نوسی آئی ونجن ظلفا چہرے تے ونجن ظلفا چہرے تے تہج لگ دے رات ہو گئی ہٹ ونجن ظلفا مکھڑے تو روشن رات ہو گئی بلکہ آقا اوکے جسم تہر دا ذکر کرا بس تاہر نات ہو گئی پیسے بھلے چار اور بھی لگ جائیں لیکن اس تک جب پہنچے تو خالص بھی پہنچے مکمل بھی پہنچے تو یاد رکھیے گا قیامت سے لمبا کائنات میں سفر کوئی نہیں انسان سے بڑھ کے اللہ کے ہاں عزیز کوئی نہیں اور دین سے بڑھ کے اللہ کے ہاں قیمتی چیز کوئی نہیں تو قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اللہ نے دین کو پہنچایا تو دو بہترین چیزوں کا انتظام کیا کہ دین کا پیکنگ سسٹم بھی اعلیٰ اور دین پہنچانے والی کارگو کمپنی بھی اعلیٰ جو دین کا پیکنگ سسٹم ہے اسے اللہ کی کتاب کہتے ہیں اور جو دین پہنچانے والی کارگو کمپنی ہے اسے محمد کے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں اب وہ اتنا مکمل ترین نظام زندگی لیکن آج کو بندہ کہنے نہیں جی جو میرا مسئلہ ہے اس کا حل دین پیش نہیں کرتا تو بھئی دین میں کمی کوئی نہیں اس بیچارے بندے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی مثال اس لوبڑ کی طرح ہے جو انگور کھانے کے شوق میں دو چار جمپ تو لگائے لیکن انگوروں تک جو ہاتھ نہ پہنچا تو فتوہ انگوروں پر ٹھوک دے نہیں انگور کھٹے ہیں اپنی نالائکی کا
پوچھنا کوئی نہیں, رب کی کتاب کو پڑھنا کوئی نہیں, مصطفیٰ کریم سے رہنمائی چاہیے کوئی نہیں, فتویٰ لگاتے دین پہ کہ دین میرے مسائل کا حل پیش نہیں کرتا. بھئی دین آج کہو یہ 14 صدیوں بعد کہو, کل بھی دین محمدی رہنما تھا اور آئندہ بھی دین محمدی ہی رہنما ہوگا. اب اس دین نے صرف اللہ کی بات نہیں کی, ون سائیڈڈ نہیں, یک طرفہ ٹریفک نہیں کہ دین اللہ کی بات تو کرے مخلوق کی بات نہ کرے, خالق کی پہچان تو کروائے لیکن مخلوق کی پہچان نہ کروائے. دین کا خلاصہ دیکھیے کہ احمد علی لاہوری رحم اللہ سے کسی نے پوچھا دین ہے کیا, فرمایا دین نام 3 چیزوں کا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کے ذریعے, نبی کو راضی کرنا ہے اطاعت کے ذریعے, اور مخلوق کو راضی کرنا ہے خدمت کے ذریعے. کس کے ذریعے جی بھائی؟ ہاں, اللہ کو راضی یوں کرنے دکھاوا کوئی نہ ہو, نبی کی اطاعت یوں کرنی ہے کہ رسم و رواج ایک طرف, نبی کی سنت ایک طرف, اور مخلوق کی خدمت یوں کرنی ہے کہ خدمت تو کرنی ہے, تکلیف نہیں دے گی. تکلیف کا مطلب کیا؟ کسی غریب کو 1000 دے دیے, پھر پورے محلے میں بتایا میں نے فلاں بندے کو 1000 روپے دیے تھے. ایسا نہیں. ایک یہ کہ رمضان آ گیا, آپ نے فطرانہ ادا کرنا تھا, زکوٰۃ آپ نے دینی تھی, آپ نے کسی بیوہ کو زکوٰۃ دی, فطرانہ دیا, اس سے کہا کہ باجی بہن کے پیسے رکھ لے, زکوٰۃ کے پیسے ہیں, اپنے بچوں کے لیے عید کا سامان خرید لیجئے گا. آپ نے بھائی زکوٰۃ تو ادا کر دی لیکن اگلے کے پلے چھوڑا کچھ بھی نہیں. وہ بیوہ کیا سوچے گی, وہ غریب کیا سوچے گا؟ مولا تو نے میرا عجیب مقدر بنایا کہ ایسی زندگی دے دی کہ لوگوں کے مال کی میل کچیل سے میرے بچے عید کریں. لیکن اگر آپ نے یوں کہہ دیا کہ بھئی یہ پیسے رکھ لیجئے, آپ کے بچے میرے بچے, میرے بچے آپ کے بچے, جب تک آپ کے بچے عید کی شاپنگ نہیں کریں گے میں اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے نہیں خریدوں گا. تو آپ نے زکوٰۃ بھی ادا کی, غریب کا مان بھی رکھ لیا. دین محمدی کی تعلیم دیکھیے, نبی پاک کی تعلیم دیکھیے. فرمایا اگر کسی بندے کا بچہ فوت ہو جائے تو اس بندے کے سامنے اپنے بچوں سے یا رحیم و کریم اللہ, یا خالق و مالک اللہ, یا رحیم و کریم اللہ, یا خالق و مالک اللہ, رحم و کرم والا معاملہ فرما, عافیت والا معاملہ فرما, بخشش والا معاملہ فرما, مغفرت والا معاملہ فرما. الہ العالمین ہمیں پوری زندگی کی رضا والی عطا فرما, محبوب پیغمبر مدنی کریم کی میرے مولا اتباعت والی عطا فرما. الہ العالمین ہمیں سے اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا باعث بن جائیں, محبوب پیغمبر کی شفاعت کا باعث بن جائیں. ہمارے مرحومین کے لیے بطور اصالِ ثواب کا قبول فرما, اور میرا مولا ہماری دین دنیا کی عزتوں کا میرا مولا سامان بنا دے. الہ العالمین دنیا بھر میں جہاں کہیں مظلوم مسلمان موجود ہیں, الہ العالمین کی دستگیری فرما, مدد فرما, نصرت فرما, بالخصوص غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی میرے مولا مدد فرما. حرمین کی حفاظت فرما, حرم والوں کی حفاظت فرما, ان کی حفاظت کرنے والوں کی مولا حفاظت فرما. میرے مولا ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی تمام تر خلفیوں سے میرے مولا محفوظ فرما. اس کی نظریاتی جغرافیہ سرحدوں کی حفاظت فرما, اس کی حفاظت کرنے والوں کی میرے مولا حفاظت فرما. میرا مولا باہمی طور پر محبت جاؤ یار. بزرگ ہے